बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कल कारोबार बहुत से अफराद करना चाहते हैं और ख़ास तौर पे नौजवान तबका चाहता है कि वो कारोबार करें, लेकिन उनको रहनुमाई नहीं होती उनको कुछ मालूमात नहीं होती, या मालूमात भी होती है तो वो तजर्बे की कमी की वजह से बहुत से नुकसानात जो है कर बैठते हैं या डरते हैं कारोबार करते हुए। मैं इस वीडियो के ज़रिए आपको बताऊंगा कि कारोबार ख़ास तौर पे नए अफराद नौजवान उनके क्या मसाइल हैं और कारोबार में कुछ अहम चीज़ें क्या होती हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि लोग समझते हैं कारोबार में सरमाया दरकार होता है और सरमाए के बगैर कारोबार नहीं होता। तो मैं आपको बताऊं कि बिलाशुबा कारोबार में सरमाए की बहुत अहमियत है, और एक उसूल है कि अगर सरमाया ज़्यादा होगा तो मेहनत कम होगी, और अगर सरमाया ज़्यादा होगा तो मेहनत कम होगी, और सरमाया कम होगा तो मेहनत बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन बहुत से नौजवान ये समझते हैं कि सरमाए के बगैर शायद वो कारोबार नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है। कारोबार की कई अक़साम हैं, कई मराहिल हैं। आप कारोबार कर सकते हैं बग़ैर सरमाए के भी। बहुत से लोग थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे काम करते हैं, एजेंट के तौर पे काम करते हैं, कमीशन एजेंट के तौर पे काम करते हैं। लिहाजा ज़रूरी नहीं है कि कारोबार के लिए सरमाया चाहिए। आप सरमाया आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते हैं। जिनके पास छोटा सरमाया है उनकी मिसाल ऐसी ही है कि जैसे एक घोंसला है, वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है, तो अपने कारोबार को आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बढ़ाएँ। एक अहम चीज़ ये है कि आप अगर आपके पास सरमाया नहीं है तो आप मिसाल के तौर पे बहुत से लोग प्रिंटिंग का काम करते हैं, और प्रिंटिंग में वो थर्ड पार्टी के तौर पे काम करते हैं। ना उनकी अपनी मशीनरीज होती हैं, ना उनकी अपनी जगह होती है। वो सिर्फ अपने मोबाइल को देख बिज़नेस के लिए एक दफ्तर का काम करता है, और मोबाइल के ज़रिए एक आसान हो गया है आजकल कारोबार करना, क्योंकि आप कहीं भी रहो, आपका मोबाइल आपके साथ है, तो आपका राब्ता पूरी दुनिया में उस मोबाइल के ज़रिए हो सकता है। लिहाजा मोबाइल खुद एक दफ्तर है। अगर किसी के पास वो दफ्तर ना भी हो तो वो अपने उस मोबाइल के ज़रिए वो अपने दफ्तर के तौर पे उसको काम कर सकता है। तो जैसे कारोबार बढ़े तो फिर दफ्तर भी ले लें और अफराद भी रख लें। लिहाजा एक मिसाल मैंने आपको प्रिंटिंग की दी। लोग अपने स्टेट एजेंसी भी खोलते हैं, और बाज़ दफ़ा लोग बग़ैर स्टेट एजेंसी के भी काम कर रहे होते हैं, और एक मोबाइल ही उनका ज़रिया होता है। दफ्तर बनाना ज़रूरी नहीं है। अगर सरमाया है, दफ्तर है तो अच्छी बात है, वरना इसके बगैर भी आप काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप स्टेट के ही काम करना चाहें तो किसी भी एजेंसी में जाके बैठ सकते हैं, मूव कर सकते हैं। अब मसला ये है कि अगर आपको फिर भी जगह ना मिल रही हो तो और आप शुरू भी करना चाहते हैं, तो सिंपल सा तरीका ये है कि आजकल सोशल मीडिया आम है। अपने आप फेसबुक पर, अपने व्हाट्सएप पर आप लिख रहे हैं जो बिज़नेस करना चाहते हैं उसका तारुफ डाल दें, और आपके पास कॉल्स आना शुरू हो जाएंगी। उस कॉल्स के ज़रिए आप जो है अपने उस बिज़नेस को कर सकते हैं। लिहाजा आप अपने मोबाइल के ज़रिए चलता फिरता एक का दफ्तर अपना बन जाएगा, और आपको व्हाट्सएप के ज़रिए, आपको सोशल मीडिया के ज़रिए, आपके यूट्यूब के ज़रिए जो भी आप काम कर रहे होते हैं उस पर आपको कॉल्स आना शुरू हो जाएंगे। आप एक इश्तिहार दे सकते हैं। आप किसी अखबार में आप इश्तिहार दें और उसके बाद अपना सिर्फ नंबर दे दें, और नंबर देने के बाद आप ये बात बताएं कि आपके पास फला प्रोडक्ट है, फला चीज़ है। तो लिहाजा आप इस तरह उस कारोबार को जो है कर सकते हैं आसानी से। इसी तरह कारोबार में अगर तालीम याफ्ता हो तो आप तालीम की वजह से आपकी कामयाबी आसान है, आपको तरक्की करना आपके लिए आसान है। और आजकल जो है तरक्की याफ्ता अफराद जो है ना, वो अपने इल्म का फ़ायदा उठाते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप तालीम याफ्ता हों। बहुत से ऐसे लोग हैं, आप देखते हैं कि जो कि कारोबार कर रहे होते हैं। आजकल आप देखिए गोट फार्मिंग करने वाले, कैटल फार्मिंग करने वालों को आप देख लें, आप बर्ड्स पालने वालों को देख लें। वो अपनी उन्होंने वीडियोज़ बना रखी है, वो तालीम याफ्ता नहीं है, लेकिन वो अपनी जहालत के बावजूद, कम इल्मी के बावजूद, तालीम ना होने के बावजूद अपनी वीडियो बनाते हैं, और अपनी मालूमात जो है वो अपनी फेसबुक पर और अपनी जो है ख़ास तौर पे यूट्यूब का चैनल बनाते हैं। इस तरह वो यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और अच्छी एक रकम कमा भी रहे हैं, और अपने कारोबार को फैलाने का ज़रिया भी बनाते हैं। वो अपना तारुफ भी कराते हैं, अपना नंबर भी देते हैं। लिहाजा आप ये समझ सकते हैं कि इसके लिए अगर तालीम ना हो तो तब भी आप कारोबार कर सकते हैं, और
تعلیم ہو تو بہت اچھی بات ہے۔ اسی طرح ہمیں یہ بات سمجھنا چاہیے کہ کاروبار کرنے کے جو اصول ہیں ان کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ تو کسی بھی کاروبار میں آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ 4 عوامل ہوتے ہیں جو کہ آپ ان چیزوں کو، اگر آپ اپنی کمپنی چلا رہے ہوں، اپنے دفتر چلا رہے ہوں، تو ایک تو سب سے اچھی چیز تو وہ مینجمنٹ ہوتی ہے، اور مینجمنٹ 2 چیزوں کا نام ہے دنیا میں، کوئی بھی چیز ہو اس کے 2 عوامل ہوتے ہیں، ایک مین پاور، ایک دوسرا میٹیریل۔ ان 2 چیزوں کا بہترین استعمال جو ہے وہ مینجمنٹ کہلاتا ہے۔ ایک اچھی مینجمنٹ اور بہترین مینجمنٹ وہ ہے جہاں پہ آپ اپنی ریسورسز کا بہتر استعمال کر سکیں، اور ریسورسز میں پبلک جو آپ کے انڈر میں کام کریں، جو لوگ آپ کے کام کریں، یہ آپ کے ریسورسز، اور دوسرا آپ کے پاس جو چیزیں موجود ہیں، چاہے وہ سرمایہ ہو چاہے میٹیریل۔ تو دی بیسٹ یوٹیلائزیشن آف مین پاور اینڈ میٹیریل دس کالز دا بیسٹ مینجمنٹ۔ اس کا جتنی آپ کے اندر بہتری لائیں گے اور آپ کی مینجمنٹ اتنی اچھی ہوگی، اس کا اچھا رزلٹ آئے گا۔ اسی ایک اور چیز یہ کہ ایک اصول ہے کہ پلاننگ، آرگنائزنگ، لیڈنگ، کنٹرولنگ، POLC کہلاتا ہے، پلاننگ، آرگنائزنگ، لیڈنگ، کنٹرولنگ۔ تو آپ P فار پلان، آپ کو ایک اچھی پلاننگ آنی چاہیے۔ آپ کو اپنے کاروبار کی جتنی اچھی پلاننگ کریں گے، آپ اپنے آرگنائزیشن کو چلانے کے لیے، آپ کسی بزنس کو چلانے کے لیے، کسی تنظیم کو چلانے کے لیے سب سے پہلی چیز پلاننگ ہے، اس کے بعد آرگنائزیشن ہے۔ پلاننگ آرگنائز کرنا آپ کو آنا چاہیے، کیا طریقہ کار ہوتے ہیں، کیا ٹیکنیکس ہوتی ہیں، ایک اچھے آرگنائزر آپ کو ہونا چاہیے۔ اس کے بعد لیڈنگ ہوتی ہے کہ آپ کو پلاننگ، آرگنائزنگ، اس کے بعد پلاننگ، POLC، لیڈنگ۔ آپ کو لیڈنگ آنا چاہیے، یعنی کسی بھی کام کو لیڈ کرنا آنا چاہیے، آپ کے اندر قائدانہ صلاحیت ہونی چاہیے، آپ اس کو لے کے چلنے والے ہونا چاہیے، آپ کو آگے بڑھ کے اس کو دیکھنا چاہیے۔ آپ کام کریں گے تو آپ کی ٹیم کام کرے گی، آپ کام کریں گے تو آپ کے پیچھے لوگ کام کریں گے۔ ہاں، لیڈنگ کی جگہ ڈائریکٹر بھی کہلاتے ہیں، اور ڈائریکشنز بھی ہوتی ہیں، پلاننگ، آرگنائزنگ، ڈائریکٹنگ۔ تو ڈائریکٹنگ میں بیسیکلی آپ ایز اے ڈائریکٹر کام کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ کا کام اگر بہت زیادہ پھیل گیا ہے اور آپ جو ہے اپنا ٹائم نہیں دے پاتے، لیکن آپ کی ڈائریکشنز جو ہے وہ کام آتی ہیں۔ تو ضروری نہیں کہ آپ براہ راست لیڈ کر رہے ہیں، لیکن آپ ڈائریکٹ اس کو کر رہے ہیں، ڈائریکشنز دے رہے ہیں، ان ڈائریکشنز سے ادارہ چل رہا ہے، تو لہٰذا اس کو ڈائریکٹنگ بھی کہتے ہیں۔ اور چوتھی چیز جو ہے کنٹرولنگ، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ آپ کاروبار کر رہے ہیں، پیسہ کما رہے ہیں، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود آپ کے اندر کنٹرولنگ آپ کے اندر نہیں ہے، آپ کی لیکیجز ہو رہا ہے کاروبار میں، آپ کو نقصان ہو رہا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں۔ آپ نے اپنے کاروبار میں آڈٹ سسٹم نہیں رکھا ہے، اپنا حساب کتاب نہیں رکھا ہے، آپ نے جو ہے وہ کیلکولیشن نہیں رکھی ہے، یا بہت سے خطرات ہیں جس کو آپ کو پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ آپ کو پلاننگ، آرگنائزنگ، لیڈنگ اور کنٹرولنگ آنی چاہیے۔ لہذا کاروبار کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اور چیز بڑی اہم ہے، وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی اسٹرینتھ کیا ہے، آپ کی ویکنیسز کیا ہیں، آپ کے اپرچونیٹیز کیا ہیں، اور آپ کے جو ہے تھریٹس کیا ہیں۔ اسے ہم مینجمنٹ میں کہتے ہیں سویٹ۔ ایز فار اسٹرینتھ، آپ کی کیا قوت ہے، یہ کیریئر پلاننگ میں بھی کام آتی ہے اور کاروبار میں بھی۔ تو جس چیز میں آپ کی اسٹرینتھ ہے، مثال کے طور پر آپ کو پیسہ ہے تو آپ اس طرح پلان کریں۔ آپ کی قوت ہے، آپ جوان ہیں، نوجوان ہیں، بھاگ دوڑ کر سکتے ہیں، تو اس کے آپ کے کانٹیکٹ اچھے ہیں، یہ آپ کی اسٹرینتھ ہے۔ اسی طرح آپ کے جو ہے نا آپ کو جو ہے وہ سوائڈ میں ویکنیسز کیا ہیں۔ ویکنیس مثال کے طور پہ آپ بولنا اچھا نہیں جانتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کو پیسے کی کمی ہے، تو پھر آپ اس طرح اس کی پلاننگ کریں گے۔ تو سوائڈ میں ایک اسٹرینتھ ہو گئی اور ایک ویکنیسز ہو گئی، اور اس کے بعد جو ہے نا اپرچونیٹیز جو ہے وہ آپ کے مواقع ہوتے ہیں، جو کئی مواقع آپ کو مل رہے ہوتے ہیں جس کو آپ مس کر دیتے ہیں۔ بہت سے زندگی میں ایسے مواقع ہے جس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ آپ کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اور وہ کہاں سے کہیں لے کے جا سکتے ہیں۔ ان مواقعوں کو ضائع نہ کریں۔ موقع شناس ایک سمجھدار اور عقل مند ہوتا ہے۔ لہذا آپ کو اپرچونیٹیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی اپرچونیٹیز کیا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کوئی بزنس کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ ایک اچھا سا اشتہار دے دیتے ہیں، تو آپ کو اس کے اگینسٹ بہت سارے رزلٹ آنا شروع ہوں گے۔
تو یہ آپ کی اپرچونیٹیز ہے جو کہ آپ کو کسی اشتہار کے ذریعے مل رہی ہے۔ اسی طرح تھریٹس، بیسیکلی آپ جب کاروبار کرتے ہیں، جب آپ اپنے آپ کو اپنا اسیسمنٹ کرتے ہیں تو اس میں بھی چیز کام آتی ہے سویٹ، آپ کی اسٹرینتھ کیا ہے، آپ کے ویکنیسز کیا ہیں، آپ کے تھریٹس کیا ہیں اور آپ کی اپرچونیٹیز کیا ہیں۔ تو تھریٹس کی میں بات کر رہا تھا، تو تھریٹس میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کاروبار جب آپ کر رہے ہیں، مثال کے طور پر کوئی جگہ لے رہے ہیں، اب وہ جگہ پہ آپ جو لے رہے ہیں وہاں ڈکیتیاں زیادہ ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا اس بات کا۔ آپ جو کاروبار کر رہے ہیں، آپ نے دفتر کھول لیا ہے، معلوم چلا وہ دفتر ہی لیگل نہیں تھا آپ کا۔ آپ جو کاروبار کر رہے ہیں تو آپ کو بہت سے تھریٹس کا آپ کو اندازہ نہیں ان چیزوں کا، لہٰذا مثال کے طور پہ کسی نے جو ہے وہ کیٹل فارمنگ کی ہوئی ہے اور وہاں پہ اس علاقے میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن صحیح نہیں ہے، یا اس نے سیکورٹی صحیح پرووائڈ نہیں کی، معلوم چلا کسی رات کو چوری ہو گئے جانور اور وغیرہ وغیرہ۔ تو مقصد یہ ہے کہ جب آپ کوئی کاروبار کر رہے ہوتے ہیں تو ان چیزوں کو، ان عوامل کو ذہن میں رکھیں، اور ان عوامل کو ذہن میں رکھیں گے تو آپ کامیاب ہوں گے۔ ان کامیابی کے ساتھ ساتھ آپ کے اپنی ایک معلومات اور اس پہ یقین، اپنی معلومات سے ہونا چاہیے، اور جو کاروبار کام کرنے چاہ رہے ہیں اس کے آپ کو بلیو ہونا چاہیے کہ آپ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ اس میں کام کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی اہم چیز ہے وہ لگن۔ کسی بھی بڑے آدمی سے آپ پوچھیں کہ اس کی کامیابی کے پیچھے کیا ہے تو لگن کا نام ضرور لے گا، پیشنس کا نام ضرور لے گا، اس کے اندر پیشنٹ ہونا چاہیے۔ اپنے اس لگن کے ساتھ وہ جو کام کر رہا تھا وہ اس کی ترقی کا باعث بنا۔ اسی طرح مشوروں کے بارے میں قرآن نے بھی کہا ہے کہ جو ہے مشورے کیا کرو اور اس مشورے میں برکت بھی ہے۔ لہٰذا کاروبار کی جتنی اچھی معلومات ہوگی، جتنے اچھے مشورے ہوں گے، اور یہ عوامل آپ کے سامنے جو رکھا ہے یہ ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی آپ کے قدم چومے گی انشاءاللہ۔